صل على آج حافظ صاحب بخاری ایک پارہ پڑھا ہے، اس لیے تھوڑا سا جلدی ہوتی ہے۔ سورہ انبیاء شریف اور سورہ حج شریف کی تلاوت کی ہے۔ سورہ انبیاء مکی ہے اور سورہ حج مدنی ہے۔ سورہ انبیاء شریف میں کئی انبیاء کرام علیہ السلام کا خصوصی ذکر کیا گیا ہے، لیکن شروع کی چند آیتوں میں جو چیز بیان کی گئی ہے وہ مشرکین مکہ کا وہ بے بنیاد سوال اور بے بنیاد اعتراض تھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا۔ اردو کا ایک محاورہ ہے نا، کھسیانی بلی کھمبا نوچے، بالکل وہی محاورہ یہاں ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ان کا حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، مشرکین کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، اب جلدی ہی انہیں پتہ چل جائے گا کہ جن کمزور غریب نادار مفلس مسلمانوں کو وہ تنگ کر رہے ہیں، خود ان کی صورتحال کیا ہونے والی ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، وہ لوگ غفلت میں ہیں، اس لیے تو اوائڈ کر رہے ہیں نا۔ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّبِّهِم مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ، جب بھی اللہ کا کوئی کلام کوئی وحی آتی ہے تو سنتے تو ہیں غور سے، مگر پھر اس کے بعد مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ بات دراصل ہے کہ لاہیتن قلوبہم، ان کا دل ہی بےہودہ ہو چکا ہے، لہو و لعب والا ہو چکا ہے۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، چپکے چپکے ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشانہ انداز میں گفتگو کرتے ہیں یہ ظالم۔ اور کیا کہتے ہیں اس سرگوشی میں؟ سرگوشی آہستہ آہستہ بات کرنا ہے، کوئی سن نہ سکے، اس کے لیے نجوہ بھی بولا جاتا ہے عربی میں، اور ہمس بھی بولا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ هل هذا الا بشر مثلكم، یہ جو ہے نا حضور کے بارے میں، یہ جو ہے نا یہ تمہاری طرح سے ایک آدمی ہے بس۔ هل هذا الا بشر مثلكم، یہ تمہاری طرح کے ایک آدمی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ان کی حیثیت ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم لوگ جان بوجھ کر کے کسی جادوگر کے پاس آتے ہو؟ پہلی بات کیا کہی؟ تم جیسے ہیں۔ دوسری بات کیا کہی؟ جادوگر۔ اس سے آگے بڑھے فرعون، قال ربی یعلم القول فی السماء والارض والسماء العلیم، ہمارے رب نے فرما دیا ہے وہ جو آسمان اور زمین کا پروردگار ہے وہ ان کی ان بیہودہ باتوں کو جانتا ہے۔ پھر کیا کہا؟ بل قالوا اضغاث احلام، یہ جو ان کے اوپر جو کہتے ہیں کہ وحی آتی ہے نا، یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ دراصل خواب پریشاں ہے۔ خواب پریشاں، آدمی خواب میں الٹی سیدھی چیزیں دیکھ لیتا ہے، اسی کو یہ کہہ رہے ہیں وحی آ رہی ہے۔
معاذ اللہ رب العالمین. ٹھیک بات ہوئی. بل افتراء وروا شاعر، ایک اور الزام کر دیا، شاعر ہے یہ. سمجھا؟ یہ پورا کرائٹیریا بیان کر دیا گیا ہے حضور کے تعلق سے. اسے میں نے کہا نا کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے. جب ہر طریقے سے یہ ناکام ہو چکے تو کہتے ہیں، عربی کا مشہور شعر ہے کہ اذا یئس الانسان قال لسانه کسنور مغلوب یصول علی الکلب. جب آدمی نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے تو زبان درازی پر اتر آتا ہے. جس طرح سے عاجز بلی کسی کتے پر حملہ کر دیتی ہے، وہی صورتحال ہے. آپ کی ذات اقدس کے اندر کوئی عیب نہیں پا سکے. بے پناہ 14ویں کی رات کے چاند کی طرح سے نیلی نیلی سفید سفید دھلی دھلی ذات پاک ہے. اخلاق دیکھ لیا، گفتگو دیکھ لی، انداز دیکھ لیا، ملنے کا انداز دیکھ لیا، بیٹھنا، خدمات دیکھ لیا، سب دیکھ لیا، کچھ نہیں پائے. کچھ تو ہونا چاہیے، کچھ تو ہونا چاہیے. فارسی کا مصرع ہے، ہنر بچشم عداوت بزرگ تر عیبیز. جب آدمی کو کسی سے دشمنی ہو جاتی ہے تو ہر ایک ہنر اس کی نگاہ میں سب سے بڑا عیب نظر آنے لگتا ہے. کچھ نہیں پائے تھے. بحث ہماری جو یہاں پہ ہے وہ یہ کہ کیا کہا، حل ھذا الا بشر مثلکم. آج بھی کچھ لوگ یہی کہتے ہیں. اچھا پورا قرآن آپ پڑھ ڈالیے، بشریت رسالت کی بات جہاں جہاں قرآن نے کیا ہے کافروں ہی کی بولی بتایا ہے. قوم عاد نے جب حضرت ہود علیہ السلام کو اپنے جیسا کہا تو کافر تھے وہ، جو حضرت ہود کو اپنا جیسا کہہ رہے تھے اور بیوقوف سمجھ رہے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی آپ کے بارے میں یہی جملہ کہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، فرعونیوں نے بھی یہی جملہ کہا. تو یہ بشریت رسالت کا دعویٰ جن لوگوں نے کیا ہے کہ اپنے طرح سے ہے، وہ ہمیشہ کافروں کی جماعت رہی ہے. ہم اس سے پہلے اس عقیدے کی بار بار وضاحت کر چکے ہیں کہ نبی کریم یا کوئی بھی نبی، ہر نبی بشر ضرور ہے. اس لیے کہ بشریت رسالت کا انکار کفر ہے، لیکن اپنے جیسی بشریت کا قول یہ بھی کافروں کی بولی ہے. کافروں کی بولی ہے. بخاری کی صراحتاً حدیث ہے، ایکم مثلی، تم میں کا کوئی ہے میری طرح سے؟ کس سے فرما رہے ہیں؟ صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں جن کے تعلق سے امت کا اتفاقی عقیدہ ہے الصحابۃ کلہم عدول، سارے صحابہ عادل ہیں. یہ امت کا اتفاقی عقیدہ ہے، اور امت کا اتفاقی عقیدہ ہے کہ کسی ایک چھوٹے سے چھوٹے صحابی، چھوٹے سے مراد یہ کہ جس نے صرف ایک مرتبہ حضور کے رخ انور کی زیارت کی ہو، کلمہ پڑھا ہو، پھر چلا گیا ہو، دوبارہ زیارت میسر نہ آئی ہو، اس صحابی کے قدموں کی دھول کے برابر غیر صحابی کی غوثیت بھی نہیں ہو سکتی. ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں حضور؟ ایکم مثلی، ہے تم میں کوئی میری طرح سے؟ اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ ہماری طرح ہے تو یہ جملہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے. میں اسی کو کہتا ہوں، ایک پرہیزگار کہے تو ٹھیک ہے بھائی، عقل تھوڑی سی مان لیتی ہے. متقی اور زاہد بولے تو سمجھ میں آتا ہے. چور بھی تو یہ جملہ کہہ سکتا ہے. کیا بات، اگر چور یہی جملہ بولے پھر پیغمبر کا مدار اور معیار کیا رہ گیا؟ ایک قاتل یہ جملہ بولے تو معیار کیا رہ گیا؟ ایک زناکار یہ جملہ بولے تو معیار کیا رہ گیا؟ ایک شرابی یہ جملہ بولے تو معیار کیا رہ گیا؟ اس لیے وہ حضرات
جو آنکھ بند کر کے عظمت مصطفیٰ گھٹانے کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں اور بشر بشر کا نعرہ لگاتے ہیں، ان کے لیے دعوت خطاب ہے کہ وہ پہلے بولنے سے پہلے سوچیں کو کیا بول رہے ہیں اور کس کے لیے بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں اور کس کے لیے بول رہے ہیں۔ کیا مجال کے کسی ایک عام آدمی کے تعلق سے کوئی انسلٹڈ ورڈ بول کر کے نکل جائیں، گریبان تھام لے گا۔ اور یہ تو کائنات کی عظیم برگزیدہ شخصیت ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ۔ بہرحال تو اسی صورت کے اندر توحید کی بڑی عظیم دلیل بیان فرمائی گئی ہے، اور یہ ہے کہ لو کان فیہما آلۃ الا اللہ لا فسدتا، بڑا سادہ انداز قرآن نے اختیار کیا ہے۔ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ آسمان و زمین میں دو خدا ہیں، ہم 360 کی بات نہیں کر رہے ہیں، ابھی صرف دو پر تم چلے آؤ۔ کعبے میں 360 رکھے ہوئے تھے نا، علامہ قرطبی اپنی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ 360 کو ان کے اندر بت رکھے ہوئے تھے۔ ہم 360 کی بات نہیں کر رہے، ہم صرف دو کی بات کر رہے ہیں۔ لو کان فیہما آلہۃ، آسمان و زمین میں صرف دو خدا مان لیے جائیں، لا فسدتا، تو زمین اور آسمان کا نظام درہم برہم ہو کے رہ جائے، درہم برہم ہو جائے۔ علامہ رازی نے تفسیر کبیر کے اندر اس پر اتنی شاندار دلیل دی جس کا کوئی حدیث